درج ہیں کہ ان کے پاس جنات انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں نوع جنات کے افراد شامل تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. کتاب نظریہ رسول میں درج ہے کہ جنات نسمہ مفرد کی تخلیق ہیں جبکہ انسان کی تخلیق نسمہ مرکب سے کی گئی ہے اور یہ کہ ہر نوع کی تخلیقی فارمولے متعین ہیں. سوال یہ ہے کہ جنات اپنے تخلیقی فارمولے کی حد پار کر کے انسانی روپ میں یا انسانی دنیا کے کسی جانور کے روپ میں کس طرح جلوہ گر ہو جاتے ہیں. مادی یعنی مٹی کے خد و خال اپنا لینا اور پھر نسلہ مفرد کی دنیا میں واپس لوٹ جانا کس طرح ممکن ہے. اسی طرح جنات کا انسانی جسم میں حصول کرنا اور آدمی کا اس دوران خود سے بے خبر ہو کر ان باتوں کی اطلاعات فراہم کرنا جو عام طور پر وہ نہیں جانتا. یہ واقعات بھی روزمرہ زندگی میں عام پائے جاتے ہیں. گزارش ہے کہ اس سلسلے میں روحانی علوم کی روشنی میں تشریف فرما کر ہمارے اس میں اضافہ ہونا. جہاں تک انسانی جسم کے مظاہرے کا تعلق ہے، انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب یہ چیز سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا. اب یہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو جان گیا ہے کہ گوشت پوش کا جسم جو ہے وہ اس کی کوئی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت جو ہے وہ اس گوشت پوش کے اوپر ایک اور آدمی ہے جس کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نسمہ کہا ہے، اس کی حیثیت ہے. نسمہ جو ہے وہ روشنی سے مرکب ہے. اب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اسٹیشن سے کوئی ایک پروگرام چلتا ہے، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے کیمرے کے سامنے اور وہ ہزاروں ہزاروں میل دور اسکرین پر آپ کو نظر آتا ہے. تو اگر وہ انسان جو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لہروں کے اندر تحلیل نہ ہو، یعنی اس کا عدسمہ لہروں کے اندر تحلیل نہ ہو تو وہ اسکرین پہ نظر نہیں آ سکتا. لہروں کے اندر تحلیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو عکس ہے وہ عکس یعنی روشنیاں وہ روشنیوں میں منتقل ہو کر کہیں بھی ٹی وی اسکرین پر اپنا مظاہرہ کرتا ہے. یہ ایک عام بات ہے کہ امریکہ میں ریسلر کشتی ہو رہی ہے، آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ صاحب تو 3-4 ہزار میل کا فاصلہ ہے اور وہ 3-4 ہزار میل کے فاصلے پر وہ ایک ہی ٹی وی اسٹیشن پہ جو پروگرام چلا ہے وہ ایک ہی ٹی وی اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے 1 لاکھ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہو سکتا ہے 1 کروڑ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہو. تو اس مطلب میں اب یہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسان کی جو اصل ہے یعنی جو روشنی کا بنا ہوا انسان ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. جب انسان روشنیوں کا بنا ہوا انسان مشینوں کے ذریعے اس بجلی کے ذریعے جو بجلی آپ بناتے ہیں خود اس کے ذریعے جب منتقل ہو سکتا ہے تو کوئی بھی مخلوق کسی بھی روشنی میں منتقل ہو سکتی ہے. اب رہ گیا یہ کہ جنات انسان کی شکل میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان وہی جنات کو دیکھ سکتا ہے جو نسمہ مفرد سے واقف ہو یا نسمہ مفرد کی مخلوق کو دیکھ سکتا ہو. جس طرح انسان نسمہ مفرد سے واقف انسان جنات کو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جنات اگر نسمہ مفرد سے واقف ہیں، روشنیوں سے واقف ہیں، قانون سے واقف ہیں تو وہ بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں. اب یہ کہ صورت شکل بدلنا جنات کے ساتھ بھی مخصوص ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی مخصوص ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے بالکل انسانی شکل میں. جب وہ تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جبریل تھے اور مجھے تعلیم کر رہے تھے. تو اصل میں یہ وہ فارمولہ جس فارمولے سے تخلیق ہو رہی ہے، جب اس فارمولے سے آپ واقف ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کو ماہیت قلب کہتے ہیں. تو ماہیت قلب
میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. بالکل ایسی بات ہے کہ آپ انجینئر ہیں, آپ کو ایک فارمولہ معلوم ہے کسی مشینری بنانے کا, مشین بنا لیں گے. آپ کیمسٹ ہیں, آپ کو دوائیوں کا فارمولہ معلوم ہے, آپ نے اسے نئی دوا بنا لیں گے. آپ کیمسٹری جانتے ہیں تو آپ بہت ساری گیسز سے نئی نئی چیزیں روزانہ بناتے ہیں, روزانہ تخلیق ہوتی ہے. تو یہ ایک علم ہے, جو بھی علم کو جانے گا, چاہے وہ جنات جانتے ہوں یا انسان جانتے ہوں, تو وہ اس میں عمل درآمد کر لیتے. تو ہر جن کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ ماہیت قلب کر لے. روحانی جو لوگ جنات ہوتے ہیں وہ ماہیت قلب جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اب رہ گیا یہ سوال کہ بھئی جنات حلول کر جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب وہ جن آ گیا, جو بھوت آ گیا, بڑے حضرت جی کی سواری آ گئی, ماموں والا بخش آ گیا, فلاں آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. وہ بھی اصل میں یہی ہے کہ انسان کا شعور کمزور ہو جاتا ہے, اور اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ لاشعوری واردات و کیفیات کو شعور پوری طرح قبول کر کے ان کو ڈسپلے نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کا شعور کمزور ہوتا ہے ان پہ یہ حلول کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا ہے. جنات آ گئے, یہ آ گئے, وہ آ گئے. لیکن جو لوگ باشعور, یعنی ان کا شعور کمزور نہیں ہوتا, مضبوط ہوتا ہے, ان کے اندر نہ کوئی جن حلول کر سکتا, نہ کوئی بھوت حلول کر سکتا, اور نہ ان کو کبھی آسیب پڑتا ہے. یہ ایک شعوری کمزوری ہے, اور یہ شعوری کمزوری جو ہے اس کی بنیاد ہمیشہ شک ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر شک نہ ہو اور انسان کے اندر یقین کا پیٹرن پوری طرح متحرک ہو, تو وہ کسی جن سے, کسی بھوت سے, کسی پریت سے متاثر نہیں ہوتا, اور ان سے وہ نہ چھیڑ سکتے ہیں, نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, اور نہ اس کے اندر حلول کر سکتے ہیں. ارتکاز توجہ. انسان کی مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں. یہ سب شعوری صلاحیتیں ہیں. مثلا محسوس کرنا, سننا, سونگھنا, دیکھنا, چکھنا, بولنا, چھونا, پکڑنا, چلنا, سونا اور بیدار ہونا وغیرہ. اس ضمن میں بہت سے علوم و فنون بھی آ جاتے ہیں. مثلا مصوری, کتابت, طباعت, تکنیکی علوم, موسیقی, ادب, شعر و شاعری, تاریخ, سائنس اور دھات سازی وغیرہ. جب کوئی شخص کسی صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صلاحیت سے ناواقف ہوتا ہے, لیکن جب وہ صلاحیت سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذوق و شوق اور استعداد کے مطابق اس کے اندر صلاحیت بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے. صلاحیت کو متحرک کرنے میں توجہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اگر ایک شخص کسی صلاحیت کو بیدار کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. توجہ ارادی ہو یا غیر ارادی, اس کا موجود ہونا ضروری ہے. کسی علم یا کسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش اور مشق کی جاتی ہے, پھر واقع اس کا کام بھی توجہ کو اپنے ہدف پر قائم رکھنا ہے. توجہ کے اصول کا اطلاق روحانی صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے. چونکہ ہم روحانی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں, اس لیے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے, اور جب تک کوئی شخص اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے اندرونی تحریکات کی طرف ذہن نہ لگائے, اس کی روحانی صلاحیتیں حرکت میں نہیں آتی. یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام نہ کیا جائے صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا, چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی اور روحانی علوم کا حصول ہو. علم کی تحصیل کے لیے ایسا ماحول ضروری ہے جس میں ذہنی انتشار کم سے کم ہو. جب ہم کامل توجہ کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہوتے ہیں تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. اگر ایسے حالات کا سامنا ہو جن سے ذہن بار بار بھٹکتا رہے تو صلاحیت ہونے کے باوجود حسن و خوبی علوم کی تکمیل نہیں ہوتی. ارتکاز توجہ ذہن کو ایک مرکز پر لانے کا نام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک توجہ ایک نقطے پر یا ایک خیال پر قائم رہے. ارتکاز توجہ کے ذریعے ذہن کے اندر کی بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو کر باہر آ جاتی ہیں. روح کے لاشمار انگنت قوتیں اس لیے خوابیدہ رہتی ہیں کہ ارتکاز توجہ کی طاقت ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں استعمال نہیں ہوتی. جذبات, خیالات اور تقاضوں کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے,
وہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ خیالات کی الغار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہے۔ مثال، ریڈیو اسٹیشن سے نشریات لہروں کے ذریعے فضا میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں کی مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے۔ مختلف جگہوں پر ریڈیو سیٹ جو دراصل ریسیور ہیں ان لہروں کو وصول کرتے ہیں۔ وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیو سرکٹ کی فریکوینسی وہی ہو جو نشریاتی لہروں کی ہے۔ جب دونوں فریکوینسی یکساں ہو جاتی ہیں تو ریسیور آواز کو پکڑ لیتا ہے۔ دنیا کے مختلف اسٹیشن اپنے پروگرام الگ الگ فریکوینسی پر نشر کرتے ہیں۔ ہم جس اسٹیشن کی نشریات سننا چاہتے ہیں اس کی فریکوینسی کو سیٹ کر کے سن لیتے ہیں۔ اگر فریکوینسی میں یکسانیت نہ ہو تو آواز موصول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر درمیان میں رکاوٹیں یا مزاحمت ہو تو بھی آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویر بھی نشر ہوتی ہے۔ مختلف چینل پر ہم نشریات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اسکرین پر تصویری صورت میں دیکھتے بھی ہیں۔ آدمی کا شعور دراصل ریسیور ہے۔ ذہن کی انتہائی گہرائی میں موجود مرکز یا منبع کی اطلاعات مختلف صورتوں میں شعور کی اسکرین پر نشر ہوتی ہیں۔ بعض اطلاعات مناظر کی شکل میں ڈسپلے ہوتی ہیں، کچھ تصور کی حیت میں اور بعض تصور کی حیت میں اور بعض خیال کی نوعیت میں سامنے آتی ہیں، دیگر آواز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم سب کے تجربے میں ہے کہ خیالات ہمارے اختیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال نہ ہو۔ بھوک پیاس کا تقاضا بھی خیال ہے، سونے جاگنے کا رجحان بھی خیال ہے، خوشی، غم اور دیگر جذبات بھی خیالات ہیں۔ نہ صرف خیالات و تصورات بلکہ سماعت، بصارت، شامہ اور لمس بھی اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی خیالات کے گرد گھوم رہی ہے، اور جب دماغ میں خیالات کی تشکیل کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کی زیادہ تشریح ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کو غور و فکر سے پڑھا جائے تو سامنے کی بات یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ایک گروہی صلاحیت کام کر رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی مصور ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی مصور ہوگا، ہزاروں مصور دنیا میں ہوں گے۔ وہ تصویر کیسی بھی بنائے، بہرحال اس کا نام مصور ہی ہوگا۔ وہ کاغذ پہ تصویر بنائے، کینوس پہ تصویر بنائے، وہ بت کو تراش کے تصویر بنائے، یعنی کسی طریقے سے وہ تصویر بنائے، اس کو ہم مصور ہی کہیں گے۔ اور اس جیسے دنیا میں ہزاروں مصور ہم وقت موجود رہیں گے اور رہتے ہیں۔ اسی صورت میں شعر و شاعری ہے۔ شعر و شاعری بھی ایک فن ہے، ایک صلاحیت ہے۔ اب شعر و شاعری کی صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی آدمی غزل کہے گا، کوئی آدمی نظم کہے گا، کوئی آدمی قصائد میں ماہر ہوتا ہے، کوئی آدمی رباعیات بڑی اچھی اچھی لکھتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایک ہی شاعر ہوگا، ہزاروں شاعر آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ یہ صورتحال موسیقی کا ہے۔ اب یہ گانا بجانا، مزامیر، اس میں بے شمار ساز، گلے کا اتار چڑھاؤ، یہ بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کہیں گے جو ایک ہی موسیقی کار ہے، بے شمار آپ کو گانے بجانے والے ملیں گے اور ہر زبان میں ملیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اردو میں شاعری ملے گی، نہیں، پنجاب میں بھی شاعری ہوگی، سرائکی میں بھی شاعری میں آپ کو ملے گی، انگریزی میں بھی شاعری ملے گی، ہندی میں بھی، یعنی دنیا میں اگر 200 زبانیں رائج ہیں تو 200 زبانوں میں آپ کو شاعر مل جائیں گے۔ یہ صورتحال تاریخ داں کی ہے، یہ تاریخ لکھنے والوں کی ہے۔ آپ کے پاس تقریباً دنیا کی 10,000 سال کی تاریخ ہے، جس میں
2000 سال کے بعد تو قبل مسیح شروع ہو جاتا ہے، 500 قبل مسیح، 200 قبل مسیح، 500 قبل مسیح. تو جب قبل مسیح کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تاریخ 2000 سال سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ان تاریخ کے ادوار پہ جب آپ غور کریں تو ہر زمانے میں تاریخ لکھنے والے بھی موجود رہے اور ہر زمانے کی تاریخ بھی لکھی گئی. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تاریخ لکھنے والے بھی ایک گروہ کی شکل میں ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہتے ہیں. تکنیکی علوم یعنی جو مشینیں بناتے ہیں یا دستکار آپ کہہ لیجئے، تو دستکار بھی آپ کو ہر زمانے میں ہی ملیں گے. آدم سے لے کے اب تک اگر آپ غور و فکر کریں تو آدم کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، پتھر کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، دھات کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، آگ کی دریافت سے پہلے بھی دستکار لوگ موجود تھے. گھر بھی بناتے تھے، کھانے پینے کے برتن بھی بناتے تھے، شکار کھیلنے کے لیے ہتھیار بھی وہ بناتے تھے، گاڑیاں بھی بناتے تھے اپنا سامان ڈھونے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک گروہی سسٹم آپ کو ملے گا پورا کا پورا کہ بھئی دستکار بھی ایک نہیں ہوتا. ہر ملک میں، ہر زمین کے خطے پر اور ہر زبان میں آپ کو فنکار ملیں گے. یہ صورتحال سائنس کی بھی ہے. اب کہا جاتا ہے کہ سائنس صرف یورپ میں ہے، ایسا نہیں ہے، سائنس ہر جگہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ سائنسداں بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سائنسداں ریسرچ کرتے ہیں، کچھ سائنسداں اس ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں. سائنس سے متعلق جو بھی ترقی سامنے آئے گی، یہ جو بھی عمل سامنے آئے گا، یار پنکھا کون ہے یار، بہت گرمی ہو رہی ہے. جو بھی ترقی سامنے آئے گی، یہ جو بھی عمل سامنے آئے گا، وہ اس کو آپ سائنس ہی کہیں گے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک گروہ ہو. اب صورتحال یہ بنی کہ زمین پر موجود جتنے بھی علوم ہیں وہ سب گروہی ہیں. اب علماء کو آپ دیکھیں، وہ بھی ایک گروہ ہے. دانشوروں کو دیکھیں، ان کا بھی ایک گروہ ہے. شاعروں کو دیکھیں، ان کا بھی ایک گروہ ہے. موسیقار کو دیکھیں، ان کا بھی ایک گروہ ہے. تو اب بات یہ بنی کہ یہاں کوئی چیز ایک نہیں ہے یا کوئی چیز محدود نہیں ہے. اب موسیقی آپ اسے کبھی بھی محدود نہیں کر سکتے، شاعری آپ اسے محدود نہیں کر سکتے. اسی صورت سے جس طرح اور علوم و فنون اس زمین پر موجود ہیں، ہم ان کے نام بھی رکھتے ہیں. کسی کو ہم موچی کہتے ہیں، کسی کو ہم درزی کہتے ہیں، کسی کو ہم معمار کہتے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہتے ہیں، کسی کا نام کچھ رکھتے ہیں. تو جس طرح یہ تمام علوم اور ان علوم کو جاننے والے اور ان علوم سے متعلق صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں، اسی طرح روحانی علوم بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے. ان روحانی علوم کے حامل لوگوں کو آپ روحانی لوگ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہہ دیتے ہیں. ماورائی علوم جاننے والے لوگ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ان کو حکیم کہا جاتا تھا کہ حکمت سے متعلق ان کا ذہن کام کرتا ہے، غور و فکر میں اور تفکر میں وہ ڈوبے رہتے ہیں. اس زمانے میں حکیم کہتے تھے، اس زمانے میں سائنسداں بھی کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو شعوری سطح سے بلند ہو کر لاشعور میں داخل ہو کر غور و فکر کرتے ہیں. یہ سارے جو علوم فنون میں نے آپ سے عرض کیے، یہ سب شعوری ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو ہم کلیتاً شعوری اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی علم ہے، وہ بڑھئی کا علم ہو، موچی کا علم ہو، مشین بنانے کا علم ہو، شعر و شاعری ہو، ادب ہو، شعور کے اوپر کہیں سے وارد ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں گے صاحب یہ شعوری کیفیت ہے، یہ واردات ہے. شعور ایک ایسی ایجنسی ہے اور ایسی کم تر ایجنسی ہے کہ جب تک اس شعور کے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہ پڑے، جب تک شعور کی اسکرین پر کوئی چیز نشر نہ ہو، اس وقت تک شعور جو ہے بالکل بیکار اور کوتاہ کر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے جو لاشعوری واردات و کیفیات کو قبول کر کے اس کو ڈسپلے کرتا ہے. اب جتنا زیادہ شعور طاقتور ہے، جتنی زیادہ شعور کے اندر سکت زیادہ ہے، جتنی زیادہ شعور کی فریکوینسی کام کر رہی ہے، اسی مناسبت سے وہ لاشعوری کیفیات کو قبول کر کے اور اس کو ڈسپلے کر دیتا ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے. یہ ایک قانون یہ بنا کہ یہاں دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ ایک گروہی تقسیم ہے. ایک آدمی کسی علم میں ماہر نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کے پیچھے پورا ایک گروہ ہے، پورا ایک قافلہ ہے، پورا ایک کارواں ہے. اور یہ ایک علم کے لیے مخصوص نہیں، جتنے بھی علوم موجود ہیں دنیا میں سب کے لیے یہی بات ہے کہ علوم جو ہیں گروہی ہیں. تو اسی طرح جس طرح اور علوم گروہی ہیں یا علوم و فنون کی ایک گروہی تقسیم ہے، اسی طرح روحانی علوم کے حامل لوگ بھی ایک گروہ ہیں اور اس گروہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور وہی گروہ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دل کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماورائی دنیا میں ان کا سفر ہوتا ہے، لاشعوری کیفیات و واردات کو یہ سمجھتے ہیں. لاشعوری واردات و کیفیات جب ان کے شعور کے اوپر وارد ہوتی تو انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا شعور جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ سمجھ رہا ہے، وہ شعور کی اپنی ذاتی کوئی واردات یہ کیفیات نہیں ہے، بلکہ لاشعور سے جو خیالات یا جو اطلاعات یا جو انفارمیشن شعور کے اوپر منتقل ہوتی ہے، شعور ان کو بیان کر دیتا ہے. اب صورت یہ ہے کہ یہ شعوری کیفیات و واردات کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ واردات و کیفیات کہاں سے آئی. یہ تو طے ہے کہ شعور کی اپنی ذاتی کیفیت کچھ بھی نہیں ہوتی. شعور ایک ایجنسی ہے جو تابع کسی اور ایجنسی کے، بالکل اس طرح جس طرح ریڈیو ہے، ریڈیو بولتا بھی ہے، اس کے شارٹ ویو اور کیا کیا ہوتے ہیں بہت سارے میڈیم ویو اور فلاں ویو، اس میں آواز اسی وقت قابل قبول ہے جب پیچھے سے ریڈیو اسٹیشن سے یا راسل کی نظام سے کسی بھی طرح ریڈیو کے اندر وہ آواز ذخیرہ ہو. اگر ریڈیو کے اندر وہ آواز ذخیرہ نہیں ہوگی تو ریڈیو اس کو ڈسپلے نہیں کرے گا. ایک ریڈیو کی حیثیت ایک ڈبے کی ہے. یہی صورت حال ٹی وی کی بھی ہے. ٹی وی رکھا ہوا ہے، بہترین ٹی وی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت ٹیکنیکل اس کی جدید ہے، لیکن اگر اس کا رابطہ ٹی وی اسٹیشن سے نہیں ہوگا یا آسمانی نظام سے اس کا رابطہ نہیں ہوگا تو ٹی وی کتنا ہی قیمتی ہو اس کے اوپر نہ آپ کو تصویر نظر آئے گی اور نہ وہ کسی قسم کی آواز کو نشر کرے گا. تو موجودہ سائنسی ترقی میں اب شعور لاشعور کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ چونکہ ہمارے سامنے ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کا جو شعور ہے اس کی حیثیت ریڈیو اور ٹی وی کی ہے، اور اس ریڈیو اور ٹی وی کے اندر جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں یا نشر ہو رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں وہ دراصل ٹی وی اسٹیشن کا مرہون منت ہے. اگر ٹی وی اسٹیشن سے لہریں نشر نہ ہو تو ہم نہ تصویر دے سکتے نہ آواز سن سکتے.
اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان کا شعور ریڈیو اور ٹی وی کا ایک ڈبہ ہے، اور انسان کا لاشعور وہ سورس آف انفارمیشن ہے جہاں سے مختلف اطلاعات انسان کے اوپر برابر نازل ہوتے رہتی ہیں۔ اب وہ اطلاعات کہیں شاعری بن جاتی ہے، کہیں ادب بن جاتا ہے، کہیں سائنس بن جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنسدان نے اگر ریڈیو ایجاد کیا تو اس کو کہیں سے خیال نہیں آیا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ٹیلی فون کی ایجاد جو ہے وہ خامخواہ ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح ریڈیو کے اندر لہریں داخل ہوتی ہیں اور لہروں کے اندر سے آواز نشر ہوتی ہے، اسی صورت سے کسی سائنسدان کے دماغ میں، شعور میں، یعنی ریڈیو کے ڈبے یا ٹی وی کے باکس میں ایک خیال آیا کہ آواز کو دور دراز کیسے پہنچایا جائے۔ جب اس طرف متوجہ ہوا سائنسدان کہ بھئی آواز کو کس طرح دور دراز پہنچا جائے، اس پہ تفکر کیا۔ جیسے جیسے تفکر کیا، لاشعور سے اسی مناسبت سے مزید در مزید اطلاعات شعور کے اندر داخل ہوتی رہی، اور وہ لاشعوری ان اطلاعات کو قبول کر کے شعور ریسرچ کرتا رہا، نتیجے میں ٹیلی فون ایجاد ہو گیا۔ یہی صورتحال ٹی وی کی ہے، یہی صورتحال ریڈیو کی ہے، یہی صورتحال ایٹم کی ہے، یہی صورتحال ہر ایجاد کی ہے۔ انتہا یہ کہ آدمی روٹی پکا کے کھاتا ہے۔ اگر آپ روٹی کے فلسفے پر غور کریں تو ظاہر ہے آدم کے دماغ میں یہ بات آئی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے۔ اگر آدم کے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے تو آپ کو آج گیہوں نہ ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جب آدم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زمین میں گیہوں کی کاشت ہونی چاہیے تو آدم کے سامنے زمین اور گیہوں دونوں موجود تھے۔ اگر آدم کے سامنے زمین اور گیہوں بحیثیت وسائل کے موجود نہ ہوتے تب بھی گندم کی کاشت فیصلہ ہوتی۔ آدم نے جب گیہوں زمین میں ڈال دیا، وہ زمین کا ایک مخصوص پروسیس ہے، وہ بہت تفصیل طلب بات ہو جائے گی۔ زمین میں سے گیہوں نکلا، پک گیا۔ پکنے کے بعد اب ذہن میں یہ بات ہے کہ اس گیہوں کو الگ کیسے کیا جائے۔ تو اس زمانے کے حساب سے آپ ذرا غور تو کریں، یہ ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کو بچھا دیا جائے زمین اور اس کے اوپر بیل چلایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا زمینوں کے اوپر اب تو مشینیں آ گئی اور وہ بیل اس پہ چل رہے ہیں، جو بیلوں کے پیروں کے نیچے وہ سوکھی ہوئی بالیں یوں کی آئی تو بار بار چلنے سے توڑنے سے وہ گیہوں الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا۔ جب گیہوں اور بھوسا ایک جگہ ہو گیا تو اب آدم کے شعور میں یہ بات آئی لاشعور سے کہ گیہوں کو الگ کیا جائے، بھوسے کو الگ کیا جائے۔ اس کی جب آدم کے ذہن کی یہ کیفیت ہوئی، آپ نے اس آدم نے اس کو فالو کیا، گیہوں الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس گیہوں کو کس طرح کھایا جائے۔ ان کا سب آٹا بنانا چاہیے، اس کو پیسنا چاہیے، اس کا پاؤڈر بنانا چاہیے۔ اب شعور میں یہ بات ہے کہ اس کو کیسے پیسا جائے۔ تو آدم کے سامنے پہلے سے موجود وسائل پتھر موجود تھا۔ آدم نے دو پتھروں کو ایک جگہ جوڑا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، پاور کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دو پتھر اوپر رکھے، اس میں ایک لکڑی لگائی اور اس لکڑی میں ایک بیل کو یا بھینس کو جوڑ دیا، اس کو چلا رہا، جس کو خراس کہتے ہیں۔ جب دو پتھروں کے بیچ میں گیہوں آیا اور ایک پتھر سے دوسرے پتھر سے ٹکرایا، وزن پڑا، نتیجے میں آٹا بن گیا۔
اب آٹا بھی بن گیا. اور مسئلہ یہ ہوا کہ ایسے بھی تو آٹے کو پھانک لیتے, ظاہر ہے آدم نے آٹے کو پھانکا ہوگا, جب پھانکا ہوگا تو ظاہر وہ پیٹ میں جا کے جم گیا ہوگا, پیٹ میں درد ہوا ہوگا, تکلیف ہوئی ہوگی. جیسے اب آپ آٹا پھانک کے دیکھ لیں, آپ کو تکلیف ہو جائے گی, آتے خراب ہو جائے گی. وہ کہ نہیں بھائی اس میں پانی ڈال کے گوندنا چاہیے. پھر یہ خیال آیا, لاشعور نے شعور کو یہ بتایا کہ آٹے کی مضرت ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ اس میں پانی ملایا جائے. کتنا پانی ملایا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ پانی بالکل گھول ہی لیا ہو, آدم نے گھول کے پی لیا ہو, پھر بھی پیٹ میں تکلیف ہوئی ہوگی. پھر شعور نے بتایا کہ بھئی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. ملایا جائے. کتنا پانی ملایا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ پانی بالکل گھول ہی لیا ہو, آدم نے گھول کے پی لیا ہو, پھر بھی پیٹ میں تکلیف ہوئی ہوگی. پھر شعور نے بتایا کہ بھئی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. اب یہ طریقہ سامنے آیا کہ آٹے کو گوندھ کے اس کو پکانا چاہیے. یہ خیال آتے ہی اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کیسے پکانا چاہیے. اس نے مٹی کا توا بنا, پہلے مٹی کی ایک رکابی سی بنائی, اس کو پکایا بھٹی میں وہ توا بن گیا. نیچے آگ جلائی اور اس کے اوپر جب روٹی ڈالی تو روٹی پک گئی. جب روٹی پک گئی تو آدم نے اس کو کھا لیا. اب آپ یہ دیکھیے اس روٹی کھانے کو جو عمل مسلسل لاکھوں سال سے چل رہا ہے, آپ کسی بھی طرح ریسرچ سے باہر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریسرچ نہیں. یہ ایسا پروسیس ہے کہ جو مسلسل وقفے کے ساتھ, اب یہ آپ ہم نے یہ بات کر لی صاحب آٹا گوند یا روٹی پکا لی, ہو سکتا ہے کہ آٹا گوند کر روٹی پکانے تک آدم کو 1000 سال لگے ہوں, 10,000 سال لگے ہوں, 1,00,000 سال لگے ہوں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ہمیں تاریخ پہ ہماری نظر جاتی ہے تو وہاں کہتے ہیں آدم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, جڑیں کھا لیتا تھا, بھیڑ بکریوں کی طرح پتے کھا لیتا تھا, کہیں سے کوئی پھل مل جاتا تھا وہ کھا لیتا تھا. اگر پھل زہریلا ہوا تو بیمار ہو جاتا تھا, اگر پھل کڑوا ہوا تو تھوک دیتا تھا, اگر پھل میٹھا ہوا تو کھا لیتا تھا. پھر اس کے بعد آدم کو ضرورت محسوس ہوئی سطر پوشی کی. سطر پوشی میں اس نے پتوں کو استعمال کیا, پھر کھال کو استعمال کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پتھر کے دور میں داخل ہو گیا. اس نے اپنی لیے جو ضروریات زندگی کے تقاضے پورا کرتی تھی اس کو پتھر کو استعمال کیا. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو انسیولائزڈ ہیں کہ وہ اس میں پتھر میں بلم بنا کے اس سے مچھلیاں پکڑ دیں. لکڑی میں وہ پھل جو ہے اس کا بلم کی طرح اس کا بنا لیتے ہیں پتھر کا, اور اس سے وہ شکار کھیلتے ہیں, شیر کو بھی مار دیتے ہیں, ہاتھی کو بھی مار دیتے ہیں. پھر یہ آگ دریافت ہو گئی. اب آگ دریافت ہونے کا مطلب بھی آپ یہ نہیں سمجھیے کہ خام خواہ آگ دریافت ہو گئی, اس کے پیچھے بھی ریسرچ ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں انسان فطری طور پر ہر انسان سائنسداں ہے. ہر انسان کے اندر ریسرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت موجود ہے. کبھی وہ صلاحیت موچی کی شکل میں ظاہر ہو جاتی, کبھی وہ صلاحیت معمار کی شکل میں ظاہر ہو جاتی, کبھی وہ صلاحیت سائنسداں کی شکل میں. مختصر یہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریسرچ کی صلاحیت پنہا رکھی ہے. اب صورت یہ ہے کہ کوئی انسان اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, کوئی آدمی اس صلاحیت کے استعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا.
اس میں ایک بات ہی لکھی ہے، اگر کوئی شخص صلاحیت کو بیدار کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ ارادی ہو یا غیر ارادی، اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی مزدور لگ گیا، مزدور لگے ہوئے کسی معمار کے ساتھ اس نے کام کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور بہترین معمار بن جاتا ہے۔ کسی آدمی نے مزدوری کی، کسی ٹھیکیدار کے ساتھ لگ گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مجھے ٹھیکیدار بننا ہے یا شرٹنگ کرنی ہے، وہ جب اس کی طرف متوجہ ہوا غیر ارادی طور پر بھی، توجہ جب اس کی مبذول ہو گئی تو اس نے وہ صلاحیت کو بیدار کر دیا۔ تو صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ اس صلاحیت کو ہمیں بیدار کرنا ہے، اور صلاحیت کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی آپ کے اندر طلب ہو، اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا آپ کے اندر ذوق ہو، آپ کے اندر شوق ہو، اور آپ کے اندر ایسی خواہش ہو کہ جو خواہش آپ کو اسی صلاحیت کو بیدار کرنے کے نقطے پر ہر مرکزیت کے اچھا مصور بن سکتا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موسیقار بغیر ریاضت کے موسیقار بن سکتا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معمار محنت کیے بغیر، تجربہ کیے بغیر، مشقت کیے بغیر وہ معمار بن سکتا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ بغیر توجہ کیے اسکول سے میٹرک کر سکتا ہے، بی اے کر سکتا ہے، ایم اے کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے؟ ہر آدمی بی اے ایم اے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے ذہنی توجہ صرف کرے، جس طرح اور علوم و فنون سیکھنے کے لیے ذہنی توجہ کا ہونا ضروری ہے، اس طرح روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی ذہنی توجہ اور ذہنی مرکز جو ہے ضروری ہے۔ روحانی اساتذہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی علم سیکھو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو، آپ اس میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں، آپ اس میں وقت لگائیں، تو وہ علم آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر ایک بچہ 10 سال تک اسکول نہ جائے، یعنی 10 سال کا وقت نہ لگائے، تو وہ میٹرک نہیں ہو سکتا۔ اسی صورت سے اگر کوئی روحانیت سیکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنا وقت اس میں صرف نہ کرے، کم از کم میٹرک کی طرح کرے، تو وہ روحانیت نہیں سیکھ سکتا۔ یہ جتنے آپ کے اندر حواس کام کر رہے ہیں، سونگھنے کے حواس، چھونے کے حواس، پکڑنے، چلنے، سونے اور بیدار ہونے کے حواس، یہ بھی سب صلاحیتیں ہیں جو زندگی کو رواں دواں رکھتی ہیں، اور اس کی بھی آدمی کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ اگر پیدا ہوا اور آپ یہ اہتمام کریں کہ وہ بچہ کوئی آواز نہ سنے، کیا وہ بچہ بات کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے سننے کے حواس ماحول سے بچے کو منتقل کیے، اور بچہ اس طرف متوجہ ہوا، اس نے آواز سنی، اس آواز کے الفاظ کے ذہن میں بار بار دہرائے گئے، نتیجے میں اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ کیا والدین اگر بچے کو گود میں اٹھا کر ٹانگوں کے سہارے کھڑا نہ کریں، اس کو بار بار حرکت نہ دیں، کدائیں نہیں، کیا وہ بچہ پیروں چل سکتا ہے؟
تو اس کا مطلب ہے کہ چلنے کی صلاحیت جو ہے بچے کے اندر وہ والدین نے اس کو بیدار متعلق کیا. اسی صورت سے کھانا پینا، اگر والدین بچے کو 10-12 سال کی عمر تک صرف دودھ پلاتے رہے، کیا بچہ روٹی کھا سکتا ہے؟ اس کے دانت بھی نکل آئیں گے، بھاگا بھاگا بھی پھرے گا، لیکن وہ روٹی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانے کی جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ نے اس کو متحرک نہیں کیا. اگر بچے کو آپ گھر میں رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں، 18 سال تک اسے گھر میں بند رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں، گھر میں ہر قسم کی آسائش اسے مہیا کر دیں. جب 18 سال کے بعد اس بچے کو آپ سڑک پر نکالیں گے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا. وہ جو آوازیں سڑک پر ہیں وہ اس کے شعور سے جب ٹکرائیں گی تو وہ اتنی زیادہ بلند آوازیں ہوں گی، چونکہ وہ سننے کا عادت نہیں ہے، اس لیے اس کا شعور جو ہے بیٹھ جائے، وہ بھاگ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر چلنا پھرنا، آوازوں کا سننا، چھوٹی آوازوں کو سننا، بلند آوازوں کو سننا، شیریں آواز کا سننا، کرخت آواز کا سننا، یہ سب آٹومیٹک صلاحیت کو بیدار کرنے کا سبب بن رہا ہے. جس طرح آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سب اس کی صلاحیت ہے. جو صلاحیتیں ماحول کے زیر اثر اس کے اندر تربیت پا رہی ہے، اس کے اندر متحرک ہو رہی ہے. جس طرح چلنا پھرنا، کھانا پینا، دیکھنا ایک شعوری سکت پیدا ہوئی اور لاشعور سے منتقل ہو کر، اسی طرح انسان کے دیکھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوئی. ایک طرف انسان کی صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ وہ 200 فٹ سے آگے نہیں دیکھتا. بس اوقات تو یہ نظر کمزور ہوتی ہے. کتنا ہوتا ہے وہ چشمے والے دکھاتے ہیں نا، وہ کتنا ہوتا ہوگا؟ میرے خیال سے 20 فٹ ہوتا ہوگا، وہ دکھاتے ہیں نا، وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں. 10 فٹ چلو یوں کر لو، 10 فٹ یوں کر لو، ڈبل ہو گیا تو 20 فٹ. تو 20 فٹ سے وہ چیز اسے نظر نہیں آ رہی، یعنی بیٹے سے. لیکن جب آپ باہر جا کے سورج کو دیکھتے تو 9 کروڑ میں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے. جو نظر 20 فٹ نہیں دیکھ سکتی ہے، وہی نظر 9 کروڑ میں دیکھ. چاند 1.5 لاکھ میل بتاتے، کتنے میل؟ 1.5 لاکھ. اب 1.5 لاکھ میل آپ چاند بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی دیکھ رہے ہیں، ستارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو 20 فٹ پہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کم سے کم بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہے. جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو 9 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ کی نظر کام کرتی ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان جو سورج کو دیکھتا ہے اس کی نظر کا جو رینج ہے وہ 9 کروڑ میل ہے. لیکن جب وہی انسان اس نظر کو محدود کرتا ہے تو 200 فٹ سے زیادہ نہیں دیکھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو چونکہ استعمال نہیں کیا گیا، باوجود ہے کہ صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا. روحانی علوم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، یہ نظر کا جو رینج ہے وہ 9 کروڑ میل ہے، اس لیے کہ وہ 9 کروڑ میل سورج کو دیکھ لیتا. اگر یہ 9 کروڑ میل دیکھنے کی صلاحیت آپ بیدار متحرک کر لیں تو لازماً سورج کے علاوہ بھی آپ 9 کروڑ میل دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ دیکھ رہے ہیں آپ 9 کروڑ میل تو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا دیا کہ سورج کو دیکھ سکتے ہیں 9 کروڑ میل پہ، لیکن سورج کے علاوہ ہم 1 میل بھی نہیں دیکھ سکتے. تو
انسان نے شعوری طور پر خود کو محدود کر دیا، یعنی لاشعوری اطلاعات کو اس نے اتنی حد تک محدود کر دیا ہے کہ شعور وہاں بے سکت ہو گیا۔ تو علوم کی جہاں تک تقسیم ہے وہ ایک گروہی تقسیم ہے، جس طرح ہر آدمی بڑھئی بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی انجینئر بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی درزی بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی مصور بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ کمال حاصل نہ کرے لیکن مصور تو بن سکتا ہے۔ تو دنیاوی علوم و فنون جس طرح ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، اسی طرح ایک گروہ روحانی علوم کا بھی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ روحانی علوم کی طرف متوجہ ہو جائے تو جس طرح دنیاوی علوم پر وہ ملکہ حاصل کر لیتا ہے، اس طرح روحانی علوم کا بھی وہ ماہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ کمزور ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھند نظر آ رہی ہے لیکن سورج نظر آتا ہے، اسی لیے نا کہ اس نے وہ 9 کروڑ میل دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی طرف اس نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اس نے 9 کروڑ میل دیکھنے کی جو صلاحیت اس کے اندر متحرک ہے، کام کر رہی ہے، ایکٹیو ہے، اس نے کبھی اس کو کام میں ہی نہیں لایا، کبھی اس نے سمجھائی نہیں کہ یار میں 9 کروڑ میل جب سورج دیکھتا ہوں تو میں دوسری چیزیں 1 لاکھ میل پہ کیوں نہیں دیکھ سکتا، 1000۔ اب بتائیے اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کبھی کسی نے سوچی یہ بات؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے، کبھی سوچی ہو زندگی بھر میں؟ بھائی روز سورج دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں 75% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ سورج 9 کروڑ میل پہ ہے، پتا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جب 9 کروڑ میل میں اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں تو آسمان کے اندر کیوں نہیں گھس سکتا، زمین کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت ہے، ہم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو متحرک کرے۔ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تو 9 کروڑ میل دیکھنے کی صلاحیت پہلے سے ہی آپ کو عطا کر دی ہے، نہ صرف صلاحیت عطا کر دی بلکہ وہ صلاحیت کام کر رہی ہے۔ آپ روزانہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، یعنی روزانہ فی العمل 9 کروڑ میل آپ دیکھ رہے ہیں، اور کہتے جی میں تو ہاتھ میرے سامنے آ جائے تو میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود نظر دی، آپ کو محدود اتنا آپ نے اس کو کر دیا، آپ کہتے ہیں جی میں چند قدم دور نہیں دیکھ سکتا، تو آپ نے اس محدودیت کا پردہ ڈال دیا شعور سے، اس لیے شعور ڈال دیا۔ اور بھائی کسی کو جتنے علوم کی آپ پریکٹس کریں گے اتنے علوم کے ماہر ہو جائیں گے۔ جیسے ایک شاعر گویا بھی ہو سکتا ہے، موسیقار بھی ہو سکتا ہے، بڑھائی بھی ہو سکتا ہے، درزی بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے کہا نا یہ کیا ہے، آل راؤنڈر ہیں، آخر انہیں وہ بجلی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، موٹر بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، آپ خط لکھتے ہیں، جب آپ خط لکھنے بیٹھتے ہیں تو کتنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں جی؟ آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، دماغ میں خیالات ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ روشنائی ہے، اس میں روشنائی بھی ڈبو ہے، ماحول میں جو آوازیں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، گرمی سردی کا احساس بھی کر رہے ہیں، اگر روشنی کم ہے تو اسے زیادہ بھی کر رہے ہیں، ریڈیو بج رہا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی آواز ذرا کم کر دو، ٹی وی کی بھی آواز سن رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک بات، آپ 7-8 صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، قلم کو پکڑنا
ایک ہاتھ میں کاغذ تھامنا 2 صلاحیت یہی ہوگی. دماغ میں خیالات کا ہجوم 3 صلاحیت. ان خیالات کو کاغذ پر منتقل کرنا 4 صلاحیت. ماحول کو محسوس کرنا 5 صلاحیت. ماحول میں آوازوں کو سننا 6 صلاحیت. ان آوازوں کو سمجھنا 7 صلاحیت. کسی آدمی نے بات کرنا سننا 8 صلاحیت. اس کو جواب دینا بھائی ابھی ٹھہر جاؤ میں خط لکھ رہا ہوں 9 صلاحیت. ایک خط لکھنے میں آپ 10-12 صلاحیت استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو روٹین ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ روٹی ہے تو میں نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ روٹی کچی ہے یا پکی ہے. آپ کو یہ پتا ہے یہ روٹی گیہوں کی ہے مکئی کی ہے. پھر اس روٹی کو توڑ کے شوربے میں ڈالنا. آپ کو یہ پتا ہے یہ گوشت ہے, یہ دال ہے, یہ سبزی ہے. پھر اس کو چبانا, چبا کر نگلنا, اوپر سے پانی پینا. آپ ایک روٹی کھانے میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی یہ بہت ساری صلاحیتیں بیک وقت استعمال کرنا آپ کی پریکٹس ہے. یہ کوئی آپ کوئی تجربہ کرنے والی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی کارنامہ ہے. یہ تو آپ جس روز سے پیدا ہو جاتے. اب بچہ پیدا ہوتی سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا. اب وہ ماں کے دودھ کو بھی محسوس کر رہا ہے, ماں کے خوشبو کو بھی محسوس کر رہا ہے, اس دودھ کو بھی کر رہا ہے. اس کو پتا ہے اتنا سا بچہ ہے نہ بولنا, لیکن اسے یہ پتا ہے اگر ایسے ایسے منہ کو سیکھ نہیں کروں گا دودھ میرے اندر نہیں جائے گا. بھی کر رہا ہے, پھر اس میں نکل بھی رہا ہے. اگر ماں اس کے منہ سے دودھ نکال لیتی وہ روتا بھی ہے, احتجاج بھی کرتا ہے. تو آپ کو پیدا ہوتے ہی پہلے ہی یعنی منٹ پہ یا دوسرے منٹ پہ یا 15 منٹ کے بعد آپ جو پہلا کام کرتے ہیں اس میں 10-12 صلاحیت استعمال کرتے ہیں. بات یہ کہ آپ اس کو جتنا محدود کر لیں گے شعور کو, اس کی فریکوینسی قبول کرنے کی صلاحیت جتنی کم کر دیں گے شعور اطلاعات کم قبول کرے گا. اس فریکوینسی کی قبول کرنے کی صلاحیت کو جتنا آپ بڑھا دیں گے اس کی صلاحیت بڑھ جائے گی. ایک وقت میں ایک آدمی بہت سارے کام سیکھ سکتا ہے, لیکن اچھی بات یہی ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک فن کے اوپر آتا ہے. بڑوں نے کہا کہ کمال کن کے عزیز جہاں شروع ایک فن میں کمال حاصل کر دنیا جہاں میں عزیز ہو جاؤ, ناموری ہو جائے گی. اب آپ تصویر بھی بنا رہے ہیں, گانا بھی گا رہے ہیں, اور یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. کمال آپ کو کسی ایک شعبے میں نہیں ہوا تو آپ کو دنیا جو ہے کوئی ناموری آپ دنیا میں حاصل کریں, اپنا مقام نہیں, لیکن صلاحیتیں آپ کے اندر بدل کیا تب موجود, ہر صلاحیت موجود, جو صلاحیت آپ استعمال کرنا چاہیے. اور بیک وقت بہت ساری صلاحیتیں استعمال کرنے کی آپ کو مسلسل مشق ہوتی ہے. خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو وہ مظہر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. اگر زندگی خیالات سے الگ کوئی چیز ہوتی تو ہم خیالات سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. خوشی کا خیال آتا ہے ہمارے اندر فرحت و روحانیت کی لہر دوڑ جاتی ہے. خطرناک خیال آتا ہے تو روکے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے اعتبار سے بھی خیالات کے اثرات کو تسلیم کیا گیا ہے. اکثر معدے کے امراض, معدنی معدے کے امراض, بلڈ پریشر, خفقان, ٹی بی وغیرہ جیسے امراض خیالات کی پیچیدگی سے پیدا ہوتے ہیں. یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ذہنی پریشانی لاحق ہو تو بھوک اڑ جاتی ہے. حادثے سے انسانی خیالات آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا دل ڈوبنے لگتا ہے. اسی طرح جب تک ہمارے شعور میں دفتر جانے کا خیال وارد نہ ہو تو ہم دفتر کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے. کوئی شخص مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال وارد ہوتا ہے کہ مجھے مکان
چنانچہ نہیں چنانچہ جب خیال اور عمل کی قوتیں ملتی ہیں تو مکان کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مکان جو خیال کی صورت میں موجود تھا عمارت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں کی کتابیں بتاتی ہیں کہ خیالات کا ایک منبع ہے، ذہن کی گہرائی میں موجود فیضات منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سوچ سے لاشمار اطلاعات یعنی خیالات ہر لمحے اور ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن شعوری ریسیور تک پہنچنے والی اطلاعات نہ صرف بہت کم ہوتی ہیں بلکہ ان میں محدودیت داخل ہو جاتی ہے۔ یہی اطلاعات اس کا علم محاورہ بن جاتی ہے اور انہیں کو ہم شعور کہتے ہیں۔ زیادہ اور وسیع اطلاعات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ذہنی حصول کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہماری فکر یکسوئی کے ساتھ اپنے نقطۂ ذات یا منبع اطلاعات کی طرف صعود کرتی ہے، درجہ بدرجہ اسے ایسی اطلاعات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر حواس کی شکل میں نہیں آتی۔ نشر ہونے والی اطلاعات کی آخری محدودیت ہی دراصل شعور ہے۔ زیادہ اور وسیع اطلاعات حاصل کرنے کے لیے لاشعور کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ طبعی یا سائنسی علوم میں کوئی فارمولہ یا کوئی ایجاد یا انکشاف ایک نئی اطلاع ہوتی ہے۔ سائنسدان یا موجود جب تک لاشعور میں داخل نہ ہو اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ وہ دنوں مہینوں سالوں کسی ایک نقطے پر غور کرتا ہے کہ غور و فکر اسے شعور کے پس پردہ لاشعور میں دھکیل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی ایجاد مظہر بن جاتی ہے۔ پہلے موجود کے ذہن میں کسی ایجاد سے متعلق کوئی خیال آتا ہے اور اس کا ذہن خیال میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یوں ذہن خیال کی گہرائی میں سفر کرتا ہے، اسی مناسبت سے خیال میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور خیال کے اندر نقش و نگار کی داخل پڑ جاتی ہے، نتیجے میں وجود مظہر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً انسان کے ذہن میں پرندے کو اڑتا دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اسے بھی فضا میں پرواز کرنا چاہیے۔ فضا میں پرواز کا تجسس برابر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ ایک نسل ختم ہوئی تو اس نے اپنا شعوری ورثہ دوسری نسل کو منتقل ورثہ ورثہ ہے ورثہ لغت بھی رکھا کرو، آئندہ سے لغت بھی رکھا کرو، دیکھ لیا کریں گے نا۔ ایک نسل ختم ہوئی تو اس نے اپنا شعوری ورثہ دوسری نسل کو منتقل کر دیا۔ انسان نے پہلے پرندے کے پر جوڑ کر بازو پر باندھے اور اڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ناکامی سے انسان مایوس نہیں ہوا بلکہ پرواز کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ پرواز کے قوانین ذہن میں منتخب ہونے لگے، ہوا کا دباؤ اور حرکات کا علم اس پر ظاہر ہو گیا اور وہ ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا جو فضا میں پرواز کرتی ہے۔ اعلیٰ حاضر حیات دنیا کی تمام علوم و ایجادات کا ایک ہی قانون ہے، وہ یہ کہ جب ذہن تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی تاثیرات ذہن پر منکشف ہونے لگتی ہیں۔ جب فکر انسانی خارجی عوامل میں سفر کرتی ہے تو خارجی علوم کا انکشاف ہوتا ہے، اور جب داخل میں سفر کرتی ہے تو داخل کے علوم و انکشافات تجربے میں آ جاتے ہیں۔ ایک بچے کا شعور بالغ شخص کے شعور سے الگ ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماحول کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اس کی بصارت اس شے پر ٹھہرتی ہے اور نہ سماعت ماحول کی آوازوں میں معنی پہنا سکتی ہے۔ وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی فاصلے اور وقت کے احساسات اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے جو اس کے ماحول میں رائج ہے، حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی تمام ترتیب اس کے ماحول میں من نوعین منتقل ہو جاتی ہے۔ طرز انتقال میں بچے کا ارادہ بھی کام کرتا ہے، لیکن ایک بڑا حصہ وہ علم ہے جو ماحول کے افراد سے غیر ارادی طور پر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ بچہ مادری زبان بغیر کسی تعلیم کے سمجھنے اور بولنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ماحول میں موجود اشیاء کے معنی اور ان کا استعمال بھی سمجھنے لگتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ایک بچہ کم و بیش وہی کچھ دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے بزرگوں کا علم و شعور ہے۔ جوانی کو پہنچتے پہنچتے اس کے شعوری ذخیرے میں وہ تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ انہی قدروں میں زندگی گزارتا ہے جو اس کے معاشرے میں رائج ہیں۔ شعور کو ایک آئینے سے تشکیل دی جا سکتی ہے جس پر روشنیوں کا عکس پڑتا ہے، اور شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت مخصوص روشنیوں کو جذب کر لیتا ہے۔ جن روشنیوں کو شعور جذب